اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر ایک گہری نظر ڈالنے والے ہیں۔ موضوع ہے سورہ آل عمران کے چوتھے رکوع کی تفسیر، اور ہمارے پاس جو مواد ہے وہ تفہیم القرآن سے لیا گیا ہے، جو ہمیں ان آیات کے پیچھے کی کہانی اور پیغام کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ترجمہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس کے تاریخی پس منظر کی تہوں کو کھولنا ہے، خاص طور پر وہ جو مکالمہ ہوا تھا نجران کے عیسائی وفد کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہے۔ اور یہ منظرنامہ بہت کمال کا ہے۔ ذرا سوچئے، 9 ہجری کا زمانہ ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور مدینہ میں پیغمبر اسلام کے پاس نجران کی ایک بہت طاقتور عیسائی ریاست سے 60 لوگوں کا ایک وفد آتا ہے۔ تو یہ صرف کوئی مذہبی بحث نہیں تھی، ہے نا؟ یہ تو ایک سیاسی اور تہذیبی ملاقات تھی۔ بالکل، 2 تہذیبوں کا آمنا سامنا تھا۔ آئیے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیات نازل کب ہوئیں۔ ہمارے ماخذ میں ایک عام غلط فہمی کا ذکر ہے کہ یہ پوری سورت 9 ہجری کی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ پس منظر سمجھے بغیر پیغام کی روح تک پہنچنا وہ جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ اس سورت کے اصل میں 2 حصے ہیں۔ 2 حصے؟ اچھا۔ جی، پہلا حصہ جس میں جنگ بدر اور احد کا ذکر ہے، وہ تو دراصل 3 ہجری کے آس پاس نازل ہوا، جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے۔ اچھا، تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا حصہ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، وہ حصہ جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، وہ 9 ہجری میں نازل ہوا جب نجران کا وفد مدینہ آیا تھا۔ تو قرآن ان سے براہ راست بات کر رہا تھا اسی وقت۔ بالکل، انہی کے لیے یہ آیات اتر رہی تھیں۔ اور یہ نجران کا وفد بھی کوئی عام لوگوں کا گروہ نہیں تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک بہت بڑا منظم عیسائی علاقہ تھا۔ آپ سمجھیں کہ 73 بستیاں تھیں اس میں۔ 73 بستیاں، اور ان کے 3 بڑے سردار اس وفد کی قیادت کر رہے تھے، عاقب، سید اور اسقف۔ جی، اور یہ صرف نام نہیں ہے، یہ ان کے عہدے ہیں۔ عاقب ان کا امیر قوم تھا، یعنی انتظامی سربراہ۔ اچھا۔ سید جو تھا وہ سیاسی اور سماجی معاملات دیکھتا تھا، اور اسقف وہ ان کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا یعنی آرچ بشپ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وفد اپنی قوم کی پوری قیادت کا نمائندہ تھا۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اپنی قوم کے سب سے پڑھے لکھے اور بااثر لوگ تھے۔ یقیناً، اور وہ ایک ایسے وقت میں آ رہے ہیں جب عرب کا نقشہ بدل چکا ہے۔ مکہ جو مزاحمت کا مرکز تھا، اب اسلامی ریاست کا حصہ ہے۔ تو ان کے ذہن میں صرف مذہبی سوالات نہیں تھے، بلکہ اپنے سیاسی مستقبل کا سوال بھی تھا۔ وہ یہ دیکھنے آئے تھے کہ یہ نئی طاقت کیا ہے اور ان کا اس نئے نظام میں کیا مقام ہوگا۔ اب یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایک خاص انداز میں کیا جاتا ہے۔ براہ راست حضرت عیسیٰ پر بحث نہیں ہوتی۔ جی، آیات کا آغاز ہوتا ہے حضرت آدم، نوح، اول ابراہیم اور اول عمران کے ذکر سے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ ایک حکمت عملی ہے۔ ماخذ کے مطابق عیسائیوں کی جو بنیادی غلطی تھی وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا سمجھنا تھا۔ صحیح۔ تو تمہید میں ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے ایک اصول قائم کیا گیا۔ وہ اصول یہ تھا کہ یہ سب انسان تھے، ایک دوسرے کی نسل سے تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ایک مشترکہ زمین تلاش کی جا رہی تھی، ہے نا؟ کہ دیکھو، جن ہستیوں کو ہم اور تم دونوں مانتے ہیں وہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک مشترکہ بنیاد فراہم کرنے کا طریقہ تھا تاکہ آگے کی گفتگو ٹھوس بنیادوں پر ہو۔ اس مشترکہ بنیاد کے بعد کہانی عمران کی بیوی کی طرف مڑتی ہے، جو اپنے پیٹ میں موجود بچے کو خالصتاً اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانتی ہیں۔ جی، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ وہ اپنا سب سے قیمتی اثاثہ، اپنی اولاد، پوری طرح سے خدا کی خدمت کے لیے وقف کر رہی تھی۔ بالکل، لیکن پھر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بیٹی کمتر ہے، بلکہ وہ اس زمانے کی جو سماجی پابندیاں تھیں ان کی وجہ سے پریشان تھیں۔ اچھا۔ جی، ماخذ یہی بتاتا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہیکل یعنی عبادت گاہ کی خدمت
ایک لڑکا زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے نہ صرف ان کی بیٹی یعنی حضرت مریم کو قبول فرمایا بلکہ فرمایا کہ ہم نے انہیں بہترین قبولیت بخشی اور ان کی بہترین پرورش کا انتظام بھی کیا۔ جی اچھا، یہاں ایک اور دلچسپ سوال ہے جس پر ماخذ میں بھی بات ہوئی ہے۔ یہ عمران کی عورت آخر ہیں کون؟ کیا یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں؟ یہ ایک دلچسپ تاریخی نکتہ ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اگر ہم انجیل لوکا کی روایت کو درست مانیں کہ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت مریم آپس میں رشتہ دار تھیں، تو پھر قبیلہ عمران کی عورت والا مفہوم زیادہ وزن رکھتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انجیل لوکا کے مطابق حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت ہارون کی اولاد سے تھیں اور حضرت ہارون عمران کے بیٹے تھے، تو اس لحاظ سے یہ پورا خاندان آل عمران کہلائے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن تفہیم القرآن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا قطعی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم ایک ہی معنی کو حتمی طور پر ترجیح دے سکیں۔ اس کہانی میں ایک اور حیرت انگیز تفصیل حضرت زکریا کی ہے، جو حضرت مریم کے سرپرست بنے۔ جب وہ ان کے پاس محراب میں جاتے تو بے موسم پھل پاتے۔ محراب سے فوراً ہمارے ذہن میں مسجد کا امام والا حصہ آتا ہے۔ جی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اور یہ چھوٹی سی تفصیل پوری تصویر بدل دیتی ہے۔ وہ کیا؟ اس زمانے میں محراب سے مراد ہیکل کے ساتھ بنے وہ اونچے پرائیویٹ کمرے ہوتے تھے جو عبادت کے لیے مخصوص تھے، تو حضرت مریم ایک الگ تھلگ پرسکون جگہ پر تھیں۔ اچھا، اس سے یہ بات اور بھی غیر معمولی ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ رہے تھے؟ مطلب یہ کوئی عام باورچی خانے سے آنے والا کھانا نہیں تھا، یہ ایک واضح خدائی نشانی تھی۔ اور یہی نشانی دیکھ کر بوڑھے اور بے اولاد حضرت زکریا کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بہت ہی انسانی لمحہ ہے۔ وہ اپنی حالت دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر ان کے دل میں امید جاگ اٹھتی ہے۔ اور وہ اسی جگہ کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اور جواب بھی فوراً آتا ہے۔ فرشتے انہیں اسی محراب میں جب وہ نماز پڑھ رہے تھے حضرت یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، جن کا نام بائبل میں یوحنا ہے۔ جی، جان دا بیپٹسٹ۔ ماخذ میں حضرت یحییٰ کی کچھ خاص صفات کا ذکر ہے کہ وہ سردار ہوں گے، اپنے نفس پر ضبط رکھنے والے نبی ہوں گے، لیکن ایک صفت بہت خاص ہے۔ جی، وہ یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والے بن کر آئیں گے۔ کلمتن من اللہ کی تصدیق کرنے والا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یعنی ان کے آنے کا ایک بڑا مقصد ہی حضرت عیسیٰ کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ بالکل، اور کلمۃ من اللہ کی اصطلاح خود بہت گہری ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش براہ راست اللہ کے حکم کن سے ہوئی، اس لیے قرآن انہیں کلمہ کہتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ صرف ایک آنے والے نبی کی نہیں بلکہ خود اللہ کے ایک زندہ معجزے کی تصدیق کرنے والے تھے۔ حضرت زکریا کو جب تعجب ہوا اپنی عمر کی وجہ سے تو انہوں نے ایک نشانی مانگی۔ جی، ایک فطری رد عمل تھا۔ اور انہیں نشانی یہ دی گئی کہ وہ 3 دن تک اشاروں کے سوا بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی بڑی عجیب نشانی ہے۔ یہ نشانی اس لیے تھی تاکہ انہیں پہلے سے یقین ہو جائے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے، اور اس دوران انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کثرت سے اللہ کو یاد کریں، یعنی اس بڑی نعمت کے استقبال کی روحانی تیاری کریں۔ اچھا، تو یہ ساری تمہید، انبیاء کا ذکر، عمران کی بیوی کی نظر، حضرت مریم کی پرورش اور پھر حضرت یحییٰ کی معجزانہ پیدائش، یہ سب ایک بڑے نقطے کی طرف لے جا رہا تھا۔ بالکل، یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں بلکہ ایک دلیل کی کڑیاں تھیں۔ اور وہ دلیل کیا تھی؟ دلیل اتنی شاندار اور سادہ تھی کہ وفد کے لوگ اسے جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ پیغام یہ تھا، دیکھو، تم مانتے ہو کہ ایک بوڑھے شخص اور بانجھ عورت سے بچے کا پیدا ہونا ایک معجزہ ہے، یہ حضرت یحییٰ کی پیدائش ہے۔ جی مانتے تھے، لیکن تم یحییٰ کو خدا کا بیٹا تو نہیں کہتے۔ صحیح۔ تو پھر اس سے بھی بڑے معجزے یعنی بغیر باپ کے پیدائش کی بنیاد پر تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتے ہو؟ واہ، یہ تو واقعی ایک ناقابل تردید استدلال ہے۔ یعنی ایک چھوٹے معجزے کو مان کر اسے انسانیت کے دائرے میں رکھنا اور اس سے بڑے معجزے کی بنیاد پر کسی کو خدا بنا دینا، یہ منطقی طور پر درست نہیں۔ بالکل۔ تفہیم القرآن کے الفاظ میں اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے الہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام محض اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک تدریجی اور قابل فہم استدلال تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح قرآن ایک خاص گروہ سے
یعنی نجران کے پڑھے لکھے عیسائیوں سے مکالمہ کرتا ہے۔ یہ صرف عقائد کا یک طرفہ بیان نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ مشترکہ بنیادیں تلاش کرنا، تاریخی حوالے دینا اور پھر ایک ٹھوس منطقی دلیل پیش کرنا، یہ اس کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ بالکل۔ اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی کہانیوں کو جوڑ کر ایک بہت گہرا نقطہ سمجھایا گیا ہے کہ معجزے اللہ کی قدرت کی نشانی ہوتے ہیں، نہ کہ کسی انسان کے خدا ہونے کی۔ آج کی گفتگو نے بہت سے پہلوؤں کو روشن کیا ہے۔ یہ صرف تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ان میں ابلاغ، دلیل اور حکمت کی گہری باتیں پوشیدہ ہیں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں، کسی بھی پیغام کو سمجھنے یا کسی سے اختلاف کو حل کرنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر اور مخاطب کی نفسیات کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ یہ اصول صرف قدیم متون پر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ ہماری آج کی روزمرہ گفتگو، دفتری معاملات اور سماجی ابلاغ میں بھی اختلافات کو دور کرنے اور افہام و تفہیم پیدا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔